الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ نکاح کے حدود و شرائط زیر بحث ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامی شریعت ہم کو پابند کرتی ہے کہ ہم نکاح کریں تو یہ طے کریں کہ نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے، لہذا اس کی علامت کے طور پر وہ مہر ادا کرے گا۔ یہ نکاح کا رشتہ عفیف مرد اور عفیفہ کے درمیان ہونا چاہیے، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت کے درمیان قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ شرک اور توحید کو ایک نکاح میں اکٹھا کر دیا جائے، ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا جائے۔ اس کے وجوہ کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد چند چیزیں اور ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ایک تو میں نے یہ گزارش کی کہ اصلاً شرک اور توحید کا معاملہ نکاح کے تعلق کو قائم کرنے کی ممانعت کا باعث بنا ہے، اور شرک اور توحید کے معاملے میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مظاہر بھی شرک ہے، وہ علانیہ کہتا ہے کہ میں شرک کرتا ہوں، شرکی میرا مذہب ہے۔ ایسے مذاہب دنیا میں موجود رہے ہیں، مشرکین عرب کا معاملہ بھی یہی تھا، اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو یہاں تو کوئی بحث نہیں پیدا ہوگی۔ بحث وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پر کوئی فرد یا کوئی گروہ اپنے شرک کی تعویل کر رہا ہو، توحید ہی کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہو، توحید کا اعلان کرتا ہو، اپنے آپ کو موحد کہتا ہو، لیکن جو کچھ بھی کر رہا ہو اسے میں بھی جانتا ہوں کہ شرک ہے، کوئی اور دوسرا بھی کہتا ہے کہ شرک ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں تعویل کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی ایک بات پر ایک حکم کا اطلاق کرنا ہے، اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال یہود و نصارہ کے اور ہمارے درمیان ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے اور ہمارے درمیان اختلاف کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کا علانیہ اظہار کرتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک ہی کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، اس کے بالکل برخلاف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان بھی لا الہ الا اللہ ہی پر ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، تو اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تو نوعیت یہ ہے۔ مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں قرآن مجید نے ایک رعایت دی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اب اس سے متعلق کچھ مسائل لوگ پیدا کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن کی یہ آیت جو سورہ مائدہ میں ہے، اس میں تو شبہ نہیں کہ اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، لیکن اس کے مقابل کا حصہ مقدر کیوں نہ مان لیا جائے کہ عورتیں بھی حلال ہیں اور عورتوں کے لیے مرد بھی حلال ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کا تعلق اصلاً ایک استثناء کے بیان سے ہے۔ یعنی جو اصل حکم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اصل حکم سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نہ کسی مومن مرد کا نکاح کسی مشرکہ سے ہونا چاہیے، اور نہ کسی مومنہ عورت کا نکاح کسی مشرک مرد سے ہونا چاہیے۔ وہاں دونوں جانب کا ذکر کر کے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے۔ تو اصل حکم وہ ہے۔ اس حکم میں جو چیز وجہ بنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے یا مشرکین عرب پر اتمام حجت ہے؟ قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے، وہیں بتا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، وہاں یہ کہا ہے کہ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یعنی تقابل اس میں توحید پر ایمان اور شرک کے مابین ہے، نہ کہ اتمام حجت کے قانون کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اتمام حجت کے قانون کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں حکم اسی وقت کے لوگوں تک محدود رہ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ اصلاً شرک کا ہے، تو اس وجہ سے علت حکم کیا ہے؟ شرک۔ تو یہ شرک اگر کہیں بھی پایا جائے گا تو یہ سوال ہوگا کہ قرآن مجید کے اس حکم کا اطلاق
اس صورتحال پر بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ میرے نزدیک سورہ مائدہ کی آیت اس سوال کا جواب دیتی ہے، یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں ایک طرف سے ہم اجازت دے رہے ہیں، اور پھر اس رعایت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ رعایت کس صورتحال میں دی گئی ہے، یعنی صورتحال میں کئی پہلو ہیں جس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے بلکہ حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرت کا معاملہ کوئی کھیل تماشے کا نہیں ہے۔ آپ نے ایک کاروبار کیا، آپ کہیں منڈی میں جا کر بیٹھ گئے، آپ کسی دفتر میں اکٹھے کام کرتے ہیں، اس کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ دوستی اور تعلق میں بھی بہت سے اثرات انسان قبول کرتا ہے، لیکن اس کی بھی نوعیت وہ نہیں ہوتی۔ یہاں ایک خاندان بننا ہے، یہاں مرد و عورت کو یکجان دو قالب ہونا ہے، یہاں ان کے باہمی تعلق سے اولاد پیدا ہونی ہے، یہاں سے اس خاندان کا نام آگے چلنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس معاملے کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ اگر توحید کا شعور ہے، اگر توحید کو مانتے ہو، اگر توحید پر سچا ایمان ہے، تو پھر یہ کیسے گوارا کرو گے کہ تمہاری چھت کے نیچے، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے خاندان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہو؟ یہ کیسے گوارا کرے گا؟ اس کی اس حیثیت کو اور جہاں سے معاملے کو قرآن نے بیان کیا ہے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ اس معاملے میں ایک بندہ مومن کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی تربیت دین میں نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ویسی ہی زندگی بسر کرتے ہیں کہ جیسے غیر مسلموں کے بچے بسر کر رہے ہیں۔ نہ ان کے والدین نے ان کو نماز کا شعور دیا، نہ خدا کی سچی معرفت پیدا کی، نہ توحید و شرک کے بارے میں متنبہ کیا۔ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو چونکہ یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے تو پھر یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو معاشرت کا معاملہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے اندر بڑی سنگینی رکھتا ہے، یہ انسان کے پورے وجود کی تعبیر بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں حساسیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی بالعموم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر پلٹ کر یہی پوچھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا توحید کا شعور کیسا ہے، اس نے دین کو کتنا سمجھا ہے، اس کا یہ احساس کتنا قوی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے منطقی نتیجے کے طور پر نکاح کا خیال بھی دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے توجہ اس کہ اس کو خدا کی سچی معرفت دی جائے، اس کو خدا کی پہچان کرائی جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ توحید پر ایمان کی حقیقت کیا ہے اور شرک کس نوعیت کا افتراء ہے، یہ کیسا جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پر باندھا ہے۔ میں نے ایک خاتون سے یہ پوچھا جس کو بہت اعتراض تھا اس بات پر کہ آخر اسلام یہ پابندی کیوں لگا رہا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی بچی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کرنا پسند کریں گی جس کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بدکار ہے اور اس کی بدکاری ایک مانی ہوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ کہا کہ کیوں سوال پیدا نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہ آپ کو زنا کی شناعت کا احساس ہے، آپ کا یہ معاملہ شرک کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو اصل میں انسان کا شعور، اس کا احساس، یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کی نفسیات کی تشکیل کرتی ہیں اور پھر اسی کے لحاظ سے وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان دنیا میں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہیں کہ انہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے، وہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو نسلی طور پر اسلام کی کچھ تعلیم ملی ہے، انہوں نے دین کو جیسے کہ سمجھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں سمجھا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آئے تو اس میں پھر ساری توجہ اس چیز پر ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو ابتدا ہی سے ساری توجہ مبذول کرنی چاہیے کہ یہ بتایا جائے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ جو لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے معاملے میں خاص طور پر یہ چیز توجہ دلانے کی ہے کہ اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کل ان کے بچوں کو اس قانون پر عمل پیرا ہونا چاہیے، وہ وہاں رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس میں مرد و عورت کے مابین، لڑکے اور لڑکی کے مابین ایک کشش موجود ہے، وہ ظہور پذیر ہوگی، اس کے نتیجے محبت کے معاملات بھی ہوں گے۔ وہ وقت نہیں ہوگا کہ جب دین سمجھایا جائے، اس سے بہت پہلے یہ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ توحید کیا اور شرک کیا ہے،
اور جب توحید اور شرک کے معاملے کی وضاحت کر دی جائے گی، یعنی باقی اخلاقی معاملات کا بھی ایک احساس پیدا کیا جائے گا نا۔ اگر بچپن سے کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ملاوٹ کتنی بڑی برائی ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسروں کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ نہیں بتایا گیا کہ بدکاری کیسی شنی چیز ہے اور اس سے خاندان کیسے برباد ہوتا ہے، اگر یہ سب نہیں بتایا گیا تو یہ پھر اس عمر میں جا کر بتانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی چیز توحید اور شرک کے معاملے میں علمی شعور پیدا کرنا ہوگا، فکری شعور پیدا کرنا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ اللہ کو اگر ماننا ہے تو اس کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کی توحید کے ساتھ مانا جائے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، وہ یہی پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں ہم بھی متنبع ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی متنبع ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ تو توحید کا معاملہ سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا تنہا معبود ایک ہی ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں جیسے کہ وہ اس کے لیے ہیں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے گا، خلق و امر میں کسی کو شریک مانا جائے گا، اس کی ذات میں کسی کو شریک مانا جائے گا، تو یہ در حقیقت افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ اس کی شناخت واضح کرنی چاہیے، اپنے اوپر بھی، اپنے بچوں پر بھی، اپنے اہل خاندان پر بھی۔ اس کی شناخت واضح کر دی گئی ہے تو پھر آپ جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ توحید اور شرک کے مابین مناقض کا رشتہ نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ معرفت پیدا نہیں کی گئی، یہ شعور پیدا نہیں کیا گیا، تو اس وقت کوئی قانون انہیں نہیں روک سکے گا، اور پھر قانون کا اطلاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر انہیں یہی بتانا چاہیے کہ اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق ہے تو سمجھ لو، جب اس کو سمجھ لو گے تو پھر تمہارا ضمیر گواہی دے گا کہ تمہیں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ چیز ہے جس کو میں نے واضح کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجرد یہ بات کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، یہی لوگوں پر واضح کر دی جاتی ہے، آگے کی بات نہیں بتائی جاتی۔ اور وہ آگے کی بات کیا ہے کہ یہ اجازت کب دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ پہلے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ مشرک مرد اور مشرک عورت کے مابین نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیا۔ اس کے بعد جب اجازت دی تو اس اجازت میں کیا کیا پہلو ملحوظ تھے، میں نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ ان میں سے کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن کا تعلق اس وقت کی معاشرت سے تھا، یہ معاشرت صدیوں تک رہی ہے، اس معاشرت کے بعض پہلو بھی اس وقت کمزور ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہ میاں اور بیوی کا رشتہ اصل میں ایک خاندان کو ایک ادارے کے طور پر قائم کرنے کا رشتہ ہے۔ اس میں مرد کی حیثیت سربراہ ادارہ کی ہے، نان و نفقے کی اور اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ ایک سربراہ خاندان کی حیثیت سے اس رشتے کو قائم بھی کرتا ہے اور اس ادارے کو چلاتا بھی ہے۔ اس میں عورت اپنا خاندان، اپنا گھر چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہے، ایک نیا گھر بناتی ہے، یعنی یہ معاشرت کے پہلو ہیں، یہ آخری درجے میں ہماری معاشرت میں موجود رہے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن کئی جگہوں پر بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو اس سے بھی زیادہ توجہ مبذول کرانی چاہیے جس کی جانب، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں توحید کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا، لوگ اس کے معاملے میں واضح تھے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں یہ بات خدا کے پیغمبر کی وساطت سے واضح کر دی گئی تھی، قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس نے جن حقائق کو بیان کیا تھا ان حقائق سے لوگ پوری طرح آشنا تھے، اور توحید کا اور توحید کے ماننے والوں کا سیاسی لحاظ سے بھی غلبہ اس وقت قائم ہو گیا تھا، یعنی ایک تہذیبی غلبہ تھا جس میں کھڑے ہو کر قرآن نے یہ اجازت دی ہے۔ اس میں آج بھی یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو، دین کو ماننے والوں کو، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کی آرزو رکھنے والوں کو متنبع رہنا چاہیے۔ میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ کو تو بہت سے ایسے گھرانوں سے متعلق ہونے کا موقع ملا ہوگا کہ جن کے ہاں اس طرح مسیحی خواتین سے یا یہودی خواتین سے شادی کر لی گئی، تو بچوں کا کیا معاملہ ہوا، یعنی آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کی معلومات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر بچے مسیحی مذہب اختیار کر گئے یا یہودی مذہب اختیار کرنے والے بن گئے۔ تو یہ دور حاضر کی صورتحال ہے۔ آپ جب کوئی حکم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت دیا گیا، اس کے کیا حدود و شرائط تھے،
ماحول کیا تھا، اجازت دی گئی تو کس طرح دی گئی، اور کیا اس وقت جب ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں نظر انداز تو نہیں ہو رہی۔ میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ اقدام کیا جائے تو یہ سب چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو جو اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں حساس ہے، اسے یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی پس منظر میں نے یہ کہا ہے، چنانچہ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت، کیا اجازت؟ یعنی یہ اجازت کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ ہم شادی کر سکتے ہیں، چنانچہ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے وقت یہ چیز اس زمانے میں بھی لازماً ملحوظ رہنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ حدود و شرائط کا باب ہے، تو جو حدود و شرائط ہیں ان کے ذیل میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بعض چیزیں تو فی الواقع شرط کی حیثیت رکھتی ہیں یا وہ فی الواقع حدود کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نکاح خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہ والدین اور سرپرستوں کو ساتھ لے کر اور ان کی رضامندی سے کیا جائے۔ اس سر رشتے کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے جس کے ساتھ قرآن مجید کا یہ پورا قانون بندھا ہوا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا ہے اسی کو پیش نظر رکھ کے فرمایا ہے۔ احکام الگ الگ نہیں ہوتے، اس میں اس سر رشتے کو پکڑنا پڑتا ہے جس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے صادر ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہمیں پورے انسان کے لیے ایک قانون بنانا ہے۔ وہ پورا انسان جو ناتمام بچے کے طور پر وجود میں آتا ہے، بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، عالم شباب کو پہنچتا ہے، حرم و شیب کے مراحل سے گزر کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے تو ناتواں ہوتا ہے، اپنی تہذیب نفس کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، یعنی کھانے پینے کا معاملہ تو الگ چھوڑیے، تہذیب نفس کے لیے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر کہیں جا کر عالم شباب کو پہنچ کر استو افلاطون بنتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ بڑھاپے کے ہاتھوں اسی ناتوانی کا شکار ہو جاتا ہے جہاں سے اس نے زندگی کی ابتدا کی تھی۔ اس پورے انسان کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا ہے، یعنی یہ محض جنسی تعلق کو قانونی صورت دینے کا طریقہ نہیں ہے جس کو ہم نکاح کہتے ہیں۔ اس ادارے کو وجود میں لانا ہے۔ اس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ نان و نفقہ فراہم کرے گا، اور مہر اسی کی علامت ہے۔ اس کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ یہ تعلق پاک دامن مرد و عورت کے درمیان قائم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس تعلق کو قائم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک دامن بنا لینا چاہیے، یعنی ارادہ کر لینا چاہیے کہ اب ہم پاک دامنی کی زندگی بسر کریں گے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس پر توبہ و استغفار کر کے اپنی تطہیر کر لینی چاہیے۔ یہ باتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ یہ جو ہم ادارہ وجود میں لا رہے ہیں، اس ادارے کے لیے ایک اور کام بھی کیا گیا تھا، محرمات کی ایک فہرست دی گئی تھی۔ مقصود یہ تھا کہ صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ رشتے، کچھ خاندان کے دوسرے اجزاء بھی چاہیے۔ وہ جو رشتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے ہی یہ ادارہ قائم ہوتا ہے تو ماں اور باپ کے رشتے قائم ہوتے ہیں، بہن اور بھائیوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں، خالہ، پھوپھی، ماموں، یہ رشتے قائم ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ خاندان ہے جس کے ساتھ ایک قربت قریبہ ہے جو وجود میں آ جاتی ہے، اور وہی قربت قریبہ ہے جس کو قرآن مجید رحم کا رشتہ کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ قطع رحمی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ وہ بات سمجھی جا سکے جو اب بیان میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نکاح خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی حرمت کا تقاضا ہے، یعنی اب یہ ادارہ وجود میں آنا ہے، اس ادارے میں رشتے قائم ہونے ہیں۔ آج یہ میاں بیوی ہیں، جیسے ہی اولاد ہوگی ان کو ماں باپ بن جانا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جنہوں نے پرورش کی یہ ساری مشقتیں اٹھانی ہیں، جنہوں نے تہذیب و تربیت کے ان سارے مراحل سے بچے کو گزارنا ہے۔ اس سے یہ رشتہ محض پیدا کر دینے کا رشتہ نہیں، یہ پرورش کا ہے، یہ پرداخت کا ہے، یہ محبت کا ہے، یہ مودت کا ہے، یہ اعتماد کا ہے، یہ تعلیم کا ہے، یہ تربیت کا ہے، یہ تہذیب نفس کا ہے۔ اس رشتے کی سینکڑوں جہتیں ہیں جو وجود میں آ گئی ہیں۔ اس سے در حقیقت
ماں اور باپ کیا ہیں، بہن اور بھائی کیا ہیں، پہلے ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس خاندان کے ادارے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس وقت نکاح کرنے کا ارادہ کیا جائے تو یہ والدین اور سرپرستوں کو ساتھ لے کر اور ان کی رضامندی سے کیا جائے، یعنی جو اصلی مقصود ہے وہ پیش نظر رہے، فی الواقع خاندان وجود میں آئے، رشتے قائم ہوں اور ان رشتوں کی حرمت کا احساس بھی قائم ہو۔ اس کے بغیر آپ تہذیب کو وجود میں نہیں لا سکتے، کیونکہ انسان تنہا نہیں ہے۔ یہ تنہائی زیادہ سے زیادہ 10-20 سال کی ہوتی ہے، یہ اس سے پہلے بھی تنہا نہیں ہے، یہ اس کے بعد بھی تنہا نہیں ہے۔ اس کو انہی رشتوں کے اندر وہ حقیقی سکون میسر آئے گا جو انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورت صرف کھانا اور پینا ہی نہیں ہے، وہ معاشرت پسند حیوان ہے، اور ان رشتوں کے اندر ہی وہ اپنے لیے حقیقی نفسیاتی ماحول پاتا ہے، اور اسی سے اس کی نفسیات کو تسکین بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ یہ اقدام کرنے جا رہا ہے تو اسے اپنے سرپرستوں کو ساتھ لینا چاہیے، مرد ہے یا عورت، اور ان کی رضامندی سے نکاح کا اقدام کرنا چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مرد و عورت کرتے ہیں، یعنی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سرپرستوں کو ساتھ لینا چاہیے۔ کچھ چیزیں شرط ہیں، یہ آداب ہیں، یعنی جو پہلے چیزیں بیان ہوئیں، پاک دامن ہونا چاہیے، مہر باندھنا چاہیے، ان کی نوعیت شرط کی سی ہے، یا یہ بات کہ مشرکین کے مابین یہ تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے، اس کی نوعیت شرط کی ہے۔ اب یہ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اس کی حرمت کا تقاضا ہے، یعنی نکاح خاندان کے جس ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ یہ والدین اور سرپرستوں کو ساتھ لے کر اور ان کی رضامندی سے کیا جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مرد و عورت کرتے ہیں، اور ان کے علانیہ ایجاب و قبول سے یہ منعقد ہو جاتا ہے، یعنی یہ بات طے ہے، اسی کو ایک سنت کی حیثیت حاصل ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور ایک عورت اگر علانیہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم اس وقت سے میاں بیوی ہیں اور ہم دونوں اس کو قبول کرتے ہیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی شرائط میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ رضامندی حاصل کرنی ہے، والدین کو ساتھ لینا ہے، اس کا تعلق میں عرض کر چکا ہوں آداب سے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نکاح میں فیصلہ اصلاً مرد و عورت کرتے ہیں اور ان کے علانیہ ایجاب و قبول سے یہ منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اولیاء کا اذن، یعنی سرپرستوں کی اجازت، والدین کی اجازت، لیکن اولیاء کا اذن اگر اس میں شامل نہیں ہے تو اس کی کوئی معقول وجہ لازماً سامنے آنی چاہیے۔ یہ بتانا چاہیے کہ آخر کیا سبب ہوا ہے کہ والدین اس میں شریک نہیں ہو رہے، سرپرست اس میں شریک نہیں ہو رہے، کوئی معقول وجہ سامنے آنی چاہیے۔ یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، والدین سے پوچھ کر کیا کرنا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پھر انارکی پیدا ہو رہی ہے، پھر خاندان کے ادارے کی حرمت پامال کی جا رہی ہے، لیکن معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ والدین کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بیجا رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی اپنی دنیا کی ضرورتیں اور مفادات ہیں، وہ بچوں کے جذبات کو محسوس نہیں کر رہے کہ وہ کیا ہیں، ان کے اعتراضات میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں معقول ہو سکتی ہیں، کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو تو معاشرے کا نظم اجتماعی یہ حق رکھتا ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ ہونے دے، یعنی روکے، یہ کہے کہ آخر کیوں۔ اس کی یہ حیثیت اسی وقت تسلیم کی جائے گی جب کہ معقول وجہ بیان کی جائے۔ تو نظم اجتماعی کو گویا ایک لحاظ سے مداخلت کا حق حاصل ہو گیا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ نکاح اصلاً مرد و عورت کے فیصلے سے ہو جاتا ہے، ان کا علانیہ ایجاب و قبول ہو گیا ہے تو یہ منعقد ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ والدین ساتھ ہوں، اہل خاندان ساتھ ہوں، اعزاء اقربا ساتھ ہوں، سرپرست ساتھ ہوں، تو اگر نہیں ہے تو کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ بالخصوص سرپرست اور والدین اگر ساتھ نہیں ہیں تو یہ پوچھا جانا چاہیے، اور یہ نظم اجتماعی کا حق ہے۔ یہاں میں نے ایک تنبیہی نوٹ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، تاہم اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے تو اسے باطل ٹھہرا کر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو چکا ہے اسے ناجائز قرار دیا جائے گا۔ یہ پہلے ہونا چاہیے، معلوم ہو گیا کہ ایسا ہو رہا ہے تو اس معاملے کو روکنا چاہیے۔ سب سے پہلے معاشرے کو آگے بڑھنا چاہیے، دوسرے اہل خاندان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور نظم اجتماعی کے ادارے جیسے کہ مثال کے طور پر عدالتیں قائم کی جاتی ہیں،
وہ بھی مداخلت کر سکتی ہیں۔ یہ بالکل جائز مداخلت ہوگی، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے اور پھر آمادہ کیا جائے کہ والدین کی رضامندی حاصل کی جائے۔ میں نے اس سے زیادہ مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں جو نظم اجتماعی قائم ہوگا یا اسلام جو نظم اجتماعی قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ فرد کی حیثیت سے بھی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور جب اجتماعی نظم قائم ہوگا تو اس میں جو ادارے وجود میں آئیں گے، جیسے مثال کے طور پر پولیس کا ادارہ ہے، تو اس کی بنیاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے، یعنی بھلائی کی تلقین کرنا، بری باتوں سے روکنا، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر بھلائی کی چیزیں ہیں ان کو فروغ دینا، اور وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر بری سمجھی جاتی ہیں جیسے ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، بددیانتی ہے، ان کو لوگوں کو بتانا کہ ان سے ان کو اجتناب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دائرہ ہے جس میں جا کر قانون کی طاقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ادارے بھی اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی شکایت آئی ہے تو ان کو آگے بڑھ کر اس معاملے کو اس طریقے سے ہونے سے روکنا چاہیے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نکاح ہو جائے تو اسے باطل ٹھہرا کر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو چکا ہے اسے ناجائز قرار دیا جائے گا۔ یعنی ہو چکا ہے تو پھر ہو چکا ہے، پھر یہ بتانا چاہیے والدین کو اور اعزاء اقربا کو کہ وہ اسے قبول کریں۔ لیکن اگر ابھی نہیں ہوا، اقدام ہونے جا رہا ہے، تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لا نکاح الا بولی، سرپرست کے بغیر کوئی نکاح نہیں، اور اس طرح کی دوسری روایتوں میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا نکاح الا بولی یہ قانون کا بیان نہیں ہے، یہ معاشرتی آداب کا بیان ہے۔ یعنی ایسا نکاح نہیں ہونا چاہیے، کسی معاشرے کے اندر یہ روایت نہیں پڑنی چاہیے، بچوں کو والدین اور سرپرستوں کے معاملے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس بات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ عورت کی بغاوت چونکہ اس معاملے میں خاندان کے لیے غیر معمولی اختلال کا باعث بن جاتی ہے، یعنی اگر عورت بغاوت کر دیتی ہے، وہ والدین سے پوچھے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر نکاح کا اقدام کرتی ہے، تو اس سے جو اختلال پیدا ہوتا ہے وہ مرد کے یا لڑکے کے اقدام سے اس درجے میں پیدا نہیں ہوتا۔ عورت کی بغاوت چونکہ اس معاملے میں خاندان کے لیے غیر معمولی اختلال کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اولیاء پر واضح کر دیا ہے، یعنی سرپرستوں پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کوئی فیصلہ اس کی اجازت کے بغیر نہ کریں۔ یعنی اولیاء کو متنبہ کیا ہے، سرپرستوں کو متنبہ کیا ہے، والدین کو متنبہ کیا ہے کہ وہ لڑکی کی، عورت کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا اور اس نے بغاوت کر دی اور وہ اولیاء اور سرپرستوں اور والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، اس اقدام کے نتیجے میں اگر اس کی مرضی کے خلاف اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے معاشرہ اور خاندان اختلال میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اس کی رضامندی لازماً حاصل کی جائے، ورنہ عورت چاہے گی تو ان کا یہ فیصلہ رد کر دیا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ دے گی تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں دو پہلو واضح ہوئے، ایک یہ کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے یا لڑکے کو یا لڑکی کو کیا کرنا چاہیے، اسے سرپرستوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور سرپرستوں کو کیا کرنا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل فیصلہ اور اصل فیصلے کا اختیار وہ لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں ہے، لہذا جو کرنا ہے ان کی رضامندی سے کریں، اور اگر ان کی رضامندی کے بغیر ہوگا تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کی اجازت ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی اجازت کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ خاموش رہے تو یہی اجازت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو ملحوظ رکھ کے یہ کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر کنواری لڑکیاں منہ سے اپنی اجازت یا عدم اجازت کا اظہار نہیں کرتی تھیں، تو فرمایا کہ خاموش رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اجازت ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیوہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے اور کنواری سے اجازت لینی چاہیے۔ یہ دیکھیے، اجازت لینی چاہیے، یہ چیز بتا رہی ہے کہ اصل فیصلہ کس کے پاس ہے اور اصل فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے، وہ لڑکے اور لڑکی کے پاس ہے۔ بنت خزام کے بارے میں روایت ہے کہ وہ بیوہ ہوئیں تو ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا،
چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں نکاح ختم کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی ان روایتوں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تنبیہات سے اور پھر اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اصلاً مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکی کو بتانا ہے کہ وہ کہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ والدین کر دیں گے، سرپرست کر دیں گے تو ان کا محض کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ختم کرا دیا۔ لیکن انہیں بھی یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ سرپرستوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس کے ساتھ یہ مباحث ختم ہو گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔